ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد جو حضرات کربلا دہن طولہ کے صدر دروازے پہ مقیم ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پہ آنے کی زحمت گوارا کریں مولانا تشریف لا چکے نعرے صلوات پھیکے پھیکے تھے کائنات کے رنگ پھیکے پھیکے تھے کائنات کے رنگ سیدہ نے بھرے صفات کے رنگ وہ کہہ رہا ہے یہ بعزت منی کہہ رہا ہے یہ بعزت منی جز میں ہوتے ہیں کلیات کے رنگ اور سیدہ حل عطا کے سورے میں سیدہ حل عطا کے سورے میں سب بھرے ہیں تمہارے ہاتھ کے رنگ بولا خالق علی کے لہجے میں منفرد ہیں علی کی بات کے رنگ اور کربلا تیرے ایک سجدے نے کربلا تیرے ایک سجدے نے سب بچائے ہیں واجبات کے رنگ اگر نہ ہوتے حسین ابن علی پھیکے پڑ جاتے دینیات کے رنگ گر نہ ہوتے حسین ابن علی پھیکے پڑ جاتے دینیات کے رنگ اور شاہ نے جب جان پر نوازش کی شاہ نے جب جان پر نوازش کی رخ پہ بکھرے تجلیات کے رنگ اور نکلا حر فوج شام سے ایسے جیسے دن کاٹتا ہے رات کے رنگ وہ آ گیا شاہدی کے لشکر میں مل گئے دائمی حیات کے رنگ دو شعر و مقطع کی زحمت ہے کہ حق زہرا پا چپ رہا باعث حق زہرا پا چپ رہا باعث کھل گئے آج تیری ذات کے رنگ کھل گئے آج تیری ذات کے رنگ اور تشنگی نے جو پانی پھینک دیا تشنگی نے جو پانی پھینک دیا اڑ گئے چہرے فرات کے رنگ اور سیدہ اس جہان فانی کو دے دیے آپ نے ثبات کے رنگ اور جب بھی یا سیدہ کہا طاہر اڑ گئے سارے مشکلات کے رنگ میں گزارش کر رہا ہوں جناب پڑھیں گے صلوات بر محمد وآلہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات
کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ ارے فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں، یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں فاطمہ زہرا کی شان میں کچھ اشعار، 4-5 شعر کہ مرتبہ کم نہیں زہرا یہ تیرے گھر کے لیے، مرتبہ کم نہیں زہرا یہ تیرے گھر کے لیے، دین کو آنا پڑا سایہ چادر کے لیے، دین کو آنا پڑا سایہ چادر کے لیے، اور جو نگینہ تھا محمد کا بنام زہرا، جو نگینہ تھا محمد کا بنام زہرا، رکھ دیا خالق کونین نے حیدر کے لیے، جو نگینہ تھا محمد کا بنام زہرا، رکھ دیا خالق کونین نے حیدر کے لیے۔ اور یہ شعر مولانا دیکھیے گا آپ حضرات بھی کہ تیری تعظیم کو اے بنت پیمبر اٹھنا، تیری تعظیم کو اے بنت پیمبر اٹھنا فخر کی بات تھی، اور وہ بھی پیمبر کے لیے فخر کی بات تھی، اور وہ بھی پیمبر کے لیے، اور خانہ رب کا پسر بیٹی نبی کے گھر کی، خانہ رب کا پسر بیٹی نبی کے گھر کی، ایک بہتر کو بنایا گیا بہتر کے لیے، خانہ رب کا پسر بیٹی نبی کے گھر کی۔ ایک سلوات بھیجیں آپ نے، یہ شعر خاص طور سے کہ وسعت مدحت زہرا، دیکھیے گا کہ وسعت مدحت زہرا نہیں پا سکتا کوئی، وسعت مدحت زہرا نہیں پا سکتا کوئی، میں تو قطرہ ہوں لکھوں کیا میں سمندر کے لیے، میں تو قطرہ ہوں لکھوں کیا میں سمندر کے لیے۔ آخری ایک شعر اور مقطع کہ یوں میری فکر کی خاطر ہے ثنائے زہرا، یوں میری فکر کی خاطر ہے
सनाए ज़हरा जैसे शबनम का तसव्वुर हो गुलेतर के लिए, जैसे शबनम का तसव्वुर हो। और मेरी तदबीर जुड़ी मिदहते ज़हरा से ज़हीर, मेरी तदबीर जुड़ी मिदहते ज़हरा से ज़हीर, ये हंसी ख्वाब हकीकत है मुक़द्दर के लिए, ये हंसी ख्वाब हकीकत है मुक़द्दर। برائے تعزیر ظہور امام زمان نعرہ سلوات۔ کہ یہ شرف ہے آپ ہی کا، بس اکیلا فاطمہ، یہ شرف ہے آپ ہی کا، بس اکیلا فاطمہ، ارے کون ہے جز آپ کے ام ابیہا فاطمہ، کون ہے جز آپ کے ام ابیہا فاطمہ، ارے کہتے ہیں قرآن جس کو وہ قصیدہ ہے تیرا، کہتے ہیں قرآن جس کو وہ قصیدہ ہے تیرا، ارے آیت آیت فاطمہ ہے، سورہ سورہ فاطمہ، کہتے ہیں قرآن جس کو وہ قصیدہ ہے تیرا، آیت آیت فاطمہ ہے، سورہ سورہ فاطمہ۔ شیر سماعت فرمائیں گے، ایک سلوات بھیج دیں۔ ارے عقد ہو کس سے تمہارا فاطمہ بنت نبی، عقد ہو کس سے تمہارا فاطمہ بنت نبی، ارے یہ بتانے کے لیے آیا ستارہ فاطمہ، یہ بتانے کے لیے آیا ستارہ فاطمہ۔ ایک سوال بھیج دیں آپ حضرات، ایک مطلب آخر میں چند چیز پیش کروں کہ مصروف جو ذکر غم میں سرور میں نہیں ہے، مصروف جو ذکر غم میں سرور میں نہیں ہے، ارے وہ شخص محبان پیمبر میں نہیں ہے، وہ شخص محبان پیمبر میں نہیں ہے۔ شیخ سماعت فرمائیں گے کہ وسعت ہے جو بی بی تیرے رومال عزا میں، وسعت ہے جو بی بی تیرے رومال عزا میں، ارے
ارے دریا میں نہیں ہے وہ سمندر میں نہیں، دریا میں نہیں ہے وہ سمندر میں نہیں ہے. یہ بھی شیخ سماعت سنائیں گے تجویز بھائی. کہ جھٹلاتے ہیں شبیر کی جو تشنا لبی کو، جھٹلاتے ہیں شبیر کی جو تشنا لبی کو. ارے کوثر کی ہوا ان کے مقدر میں نہیں، کوثر کی ہوا ان کے مقدر میں نہیں ہے. شفاعت کے حوالے سے شیخ سماعت فرمائیں گے کہ ایک کو جنا لے گئیں شہزادی کونین، ایک ایک کو جنا لے گئی شہزادی کونین. ارے اب کوئی عزادار بھی محشر میں نہیں، ایک ایک کو جنا لے گئی شہزادی کونین. اب کوئی عزادار بھی محشر میں نہیں ہے. دو شعر آخری پیش کرنا کہ عباس کا کھینچا ہوا خط پار کرے وہ، عباس کا کھینچا ہوا خط پار کرے وہ. ارے اتنی تو سکت شام کے لشکر میں نہیں، اتنی تو سکت شام کے لشکر میں نہیں. ایک سر بات بھیج دیں. آخری شعر و مقطع کہ کعبے میں تو جا سکتا ہے شبیر کا دشمن، کعبے میں تو جا سکتا ہے شبیر کا دشمن. او ہاں کربو بلا اس کے مقدر میں نہیں، ہاں کربو بلا اس کے مقدر میں نہیں ہے. مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ خوشنود یہ صدقہ ہے فقط مجلس شہ کا، خوشنود یہ صدقہ ہے فقط مجلس شہ کا. ارے ہے کون سی نعمت جو میرے گھر میں نہیں، ایک اور صلوات ارشاد فرمایا حضرت نے. چونکہ ایام فاطمی کے حوالے سے مجلس کا سلسلہ ہے اور بھی مجلسوں میں شرکت ہے، صرف 3 قطع حاضر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا. جناب فاطمہ کی
جناب فاطمہ کی ایک سلوات ارشاد فرمائے جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا لکھے کوئی، بطور خاص دیکھیے گا، شاید کوئی نیا خیال ہو، قبلہ آپ لوگوں نے اگر سنا تو ضرور اصلاح فرمائیے گا، میری نظر میں نیا خیال ہے، سماعت کیجیے گا۔ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا لکھے کوئی، وما ادراک کی آیات بھی آغاز کرتی ہے۔ اور تیسرا چوتھا مصرع خاص دیکھیے گا، وہ جب پڑھتی تھی ٹوٹے غات سے تسبیح راتوں کو، علی کی خیبری دونگ لیاں بھی ناز کرتی ہے، علی کی خیبری دونگ۔ یہ بھی قطع سماعت کیجئے گا۔ جس کی مثال دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، جس کی مثال دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، زہرا کے دشمنوں پر ایسا عذاب ہوگا، ایام فاطمہ میں ہم مجلس کریں گے، ایام فاطمہ میں ہم مجلس کریں گے، ان مجلسوں میں قاتل بھی بے نقاب ہوگا، ان مجلسوں میں قاتل بھی بے نقاب ہوگا۔ اور چونکہ ایک مطلب دو مطلب اور کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں، وقت میرے پاس 7 منٹ ہیں ابھی، جیسا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا، میں حاضر کرے دے رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ عصمت کے دائرے کا جو محور ہے فاطمہ، عصمت کے دائرے کا جو محور ہے فاطمہ، عہدے میں مصطفیٰ کے برابر ہے فاطمہ، عہدے میں مصطفیٰ کے برابر ہے فاطمہ۔ یہ مطلب دیکھیے گا خاص طور سے کہ اس کا جواب کعبے میں حیدر ہے فاطمہ، اس کا جواب کعبے میں حیدر ہے فاطمہ، اللہ کا مکان ہے تیرا گھر ہے فاطمہ،
اللہ کا مکان ہے تیرا گھر ہے فاطمہ تو ہی صدائے کن بھی ہے تو ہی رضائے کن تو ہی صدائے کن بھی ہے تو ہی رضائے کن تیرے سبب عالم اکبر ہے فاطمہ تیرے سبب ہی عالم اکبر ہے فاطمہ. اور آخری شعر کہ موجوں سے جس کی خلق موجوں سے جس کی کوثر ہو تسنیم خلق ہو موجوں سے جس کی کوثر ہو تسنیم خلق ہو عصمت کا ایک ایسا سمندر ہے فاطمہ عصمت کا ایک ایسا سمندر ہے فاطمہ. نعرہ صلوات. شریک مار کہے کربلا کہے تم کو شریک مار کہے کربلا کہے تم کو وفا یہ کہتی ہے الوفا کہے تم کو وفا یہ کہتی ہے الوفا کہے تم کو یہ اتفاق نہ ہم سانحہ کہے تم کو یہ اتفاق نہ ہم سانحہ کہیں تم کو علی کے گھر کے لیے معجزہ کہیں تم کو علی کے گھر کے لیے معجزہ کہیں تم کو حسن حسین تمہیں اپنی ماں یہ کہتے ہیں حسن حسین تمہیں اپنی ماں یہ کہتے ہیں بتاؤ مادر عباس کیا کہیں تم کو درست یہ ہے کہ بس فاطمہ کہیں تم کو علی کے گھر کے لیے معجزہ کہیں تم کو. نعرہ صلوات. در مرتضیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے در مرتضیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے در مرتضیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے وہ اٹھا لے سر پہ مسجد کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اٹھا لے سر پہ مسجد کوئی فائدہ نہیں ہے ارے بے
خبر جو تو نے در پنجتن کو چھوڑا، آج بے خبر جو تو نے در پنجتن کو چھوڑا، تو سوا خود خوشی کے کوئی راستہ نہیں ہے، در مرتضیٰ سے جس کا۔ اس سے قبل کہ میں عالی جناب مولانا سید تنویر رضا صاحب کو زحمت سخن دوں، اس سے پہلے میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ عالی جناب مولانا سعودب کاظم جولی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت یاب کرے۔ اب میں معتبانہ گزارش کروں گا عالی جناب مولانا سید تنویر عباس صاحب قبلہ سے تشریف لائے اور مزید خطاب کرنا باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الرشی الہاشمی ابتہ التہامی، السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر مشبر قاسم طوبہ والصقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء نجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وامامتہم وتشہیم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کل مجلس پڑھنا ہے جو وعدہ میرا تھا، اور وہ بھی پڑھنا ہے، لیکن آج مولانا شوذب جرولی صاحب قبلہ کو پڑھنا تھی، لیکن
ان کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے وہ لاری میں ایڈمٹ ہیں۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، اور جہاں جو بھی بیمار ہے پروردگار بحق محمد آل محمد انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ بہرحال یہ ذکر اہل بیت ہے، اور یہ شفا بھی ہے اور یہ دوا بھی ہے، یہ علاج بھی ہے، اور فرش عزا اگر یہاں دعائیں نہ قبول ہوئیں تو پھر امید بھی نہ رکھی جائے کہیں اور قبول ہوگی، اس لیے کہ یہاں جو ہم دعا کرتے ہیں تو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مگر دعاؤں کو قبول کرنے والے یہی ہوتے ہیں۔ بہرحال چند باتیں آج عرض کرنا ہے، باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ بہت جلدی بس باتیں عرض کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسی آیت ہے کہ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں آپ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہی کرتے ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے واحد کہ جس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دل کرے تو پڑھیے گا، دل کرے تو کوئی اور پڑھ لیجیے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو پڑھنا لازم ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز میں۔ یہ وہ سورہ ہے، سورہ الحمد کی آیت ہے، اور اس آیت میں صاف لفظوں میں ارشاد ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کو پڑھ کے امت بہک گئی، لیکن علی والے نہیں بہکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی والوں نے قرآن امت سے لیا ہی نہیں ہے، علی والوں نے قرآن ان سے لیا ہے کہ جن کے گھر قرآن آیا ہے، اور گھر کی بات گھر والے ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن سے آپ پوچھئے یہ کیا مسئلہ ہے، جبکہ قرآن میں ہے مگر بول کے آپ کو نہیں بتائے گا۔ اب تھوڑا سا آپ اگر ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی، کہ جتنے لوگ ہیں بس اتنی آپ کی زحمت ہے، آپ کو بس زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہوگی، آپ متوجہ رہیے گا، اس لیے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے فون بڑے مناسب وقت پہ آتے ہیں، کہ جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے اسی وقت فون آتے ہیں کہ آ جائیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہاں، یہ آپ اس بات سے ڈرا بھی کریں کہیں ملک الموت کا فون نہ آ جائے، صلوات اور پڑھے محمد والے۔ ہاں، یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے مناسب وقت پہ آتے ہیں فون، تو وہ پہلے نہیں آتے ہیں، وہ کام کے بعد ہی آتے ہیں فون، بڑے سمجھدار لوگ ہیں فون کرنے والے بھی، غور کیجیے گا۔ بہرحال متوجہ رہیے گا، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبادت صرف اللہ کی اور مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، یہ پڑھ کے لوگ بہک گئے، لیکن علی والے نہیں بہکے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن علی والوں نے ان سے لیا جن کے گھر قرآن آیا ہے۔ بالکل متوجہ رہیے گا۔ اب قرآن سے کچھ پوچھئے تو وہ جواب ہی نہیں دیتا ہے، لیکن یہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ ہر خشک و تر میرے اندر موجود ہے۔ یہ تو اعلان کیا کہ سب کچھ ہے، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ میرے اندر ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، ہر لا علاج کا علاج قرآن میں ہے، ہر لا دوا کی دوا قرآن میں ہے، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، میرا نہیں ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ہر خشک و تر موجود ہے، تو سب کچھ قرآن میں ہے، غور کیجئے گا۔ مگر قرآن سے پوچھئے کہ اس کا کیا علاج ہے، وہ بتائے گا نہیں۔ قرآن سے پوچھئے وضو کیسے کریں، وہ سکھائے گا نہیں۔ قرآن سے پوچھئے نماز کیسے پڑھیں،
پڑھ کے دکھائے گا نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ قرآن سے پوچھئے ہم حج کیسے کریں، طواف کرنے جائے گا نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ بتائیے اب کیا کیا جائے؟ بھائی ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہے میرے اندر، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد وہ بولتا نہیں ہے، وہ سمجھاتا نہیں ہے. آپ کچھ غلط کریے تو ٹوکتا نہیں ہے، آپ کچھ برا کریے تو روکتا نہیں ہے، آپ کچھ صحیح کریے تو تعریف کرتا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کریے وہ بولتا ہی نہیں ہے. قرآن بولتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ قرآن تو ہے مگر بے زبان ہے. بھائی اب متوجہ رہیے گا، قرآن ہے مگر بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے. تو آپ کا بھی واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہوگا جو بیچارے بول نہیں پاتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں گونگا، جن کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے. اب یہاں سے متوجہ ہو جائیے گا، جن کو ہم گونگا کہتے ہیں، جن کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے، جو بول نہیں سکتے ہیں. اچھا جو بول نہیں سکتے کیا وہ بات نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ کھانا نہیں مانگتے؟ کیا وہ پانی نہیں مانگتے؟ کیا وہ سواری نہیں مانگتے؟ کیا وہ کہیں جاتے نہیں؟ کیا وہ کسی سے کچھ کہتے نہیں؟ کیا وہ باتیں سب کرتے ہیں مگر اشاروں میں کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا، وہ باتیں ساری کرتے ہیں مگر اشاروں میں کرتے ہیں. وہ کھانا بھی مانگتے ہیں، وہ پانی بھی مانگتے ہیں، انہیں لباس بھی چاہیے ہے، انہیں سونا بھی ہے، انہیں اٹھنا بھی ہے، انہیں جانا بھی ہے، انہیں ملاقات بھی کرنا ہے، انہیں مارکیٹ بھی جانا ہے. لیکن اب آپ بتائیے، جب آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو بول نہیں پاتے، جو بے زبان ہوتے ہیں، جو گونگے ہوتے ہیں، جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتے ہیں، آپ بتائیے جب ایسے لوگوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو وہ باتیں تو آپ سے بھی کرتے ہیں مگر آپ سمجھ نہیں پاتے. بھگوان نہیں فرما رہے آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں. وہ آپ سے بھی کچھ کہتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آپ ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں دیتے ہیں، جواب دیتے کب؟ تو اس کے ساتھ ایک اور آیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. بھگوان نہیں فرما رہے جو اس کے ساتھ آیا ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا. تو بھائی جیسے آپ کے لیے بے زبان ویسے ہی ساتھ والے کے لیے بھی تو بے زبان ہے. آپ سمجھے نہیں، یہ کیسے سمجھ گیا؟ کہ چونکہ یہ بے زبان کے گھر والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بے زبان کے گھر والا ہے، ہم نہیں سمجھے مگر یہ سمجھ گیا کہ یہ ہم سے کیا بول رہا ہے، ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بول نہیں سکتا وہ کسی سے بول نہیں سکتا ہے، لیکن گھر والے اس کی باتیں سمجھتے ہیں. تو اب قرآن بول نہیں سکتا ہے مگر جن کے گھر قرآن آیا وہ تو سمجھتے ہیں. ایک صلوات تو بڑا محمد عالم. بھائی قرآن بھائی بے زبان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ ساتھ رہتا ہے، یہ اس کے گھر کا ہے. تو آپ سمجھے قرآن کو یہ اور نہیں سمجھا پائے گا. قرآن ہے بے زبان، وہ بول کے نہیں بتائے گا. تب گھر والے بتائیں گے یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ سورہ یہ کہہ رہا ہے، سورہ مومنون ان کے لیے آیا، سورہ منافقون ان کے لیے آیا. غور کر رہے آپ؟ یہ قرآن کون بتائے؟ یہ گھر والے بتائیں گے. اچھا قرآن یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ ہر خوش کو تر موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ موجود ہو. ہر شے قرآن میں ہے. آسمان کی باتیں قرآن میں، زمین کی باتیں قرآن میں، کہکشاں کی باتیں قرآن میں، فضا کی باتیں قرآن میں، گھٹا کی باتیں قرآن میں، ہوا کی باتیں قرآن میں، آدم کا تذکرہ قرآن میں، نوح کا ذکر قرآن میں، ابراہیم کے قصے علیہ السلام قرآن میں. بھائی قرآن میں ہر شے موجود ہے. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ ہے. بھائی قرآن میں ہر شے ہے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ. دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ ہوئے. قرآن خود کہہ رہا ہے میرے اندر ہر خوش کو تر موجود ہے. تو
تو بھائی قرآن کے اندر اس کا مطلب کائنات کی کوئی چیز نہیں ایسی ہے جو قرآن میں نہ ہو، ہر شے قرآن میں ہے، وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، مگر قرآن کا دعویٰ ہے تو ماننا پڑے گا کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو قرآن یہ دعویٰ نہ کرتا کہ میرے اندر ہر شے ہے، یہ دعویٰ خود بتا رہا ہے کہ قرآن کو پتا ہے کہ ہر شے قرآن میں ہے، مگر پتا ہونے کے باوجود آج تک قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑا محمد علیہ۔ آج تک قرآن نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ یہ دعویٰ صرف ایک نے کیا، ہاں ایک نے کیا جو کر سکتا تھا اس نے، اور ایک نے کیا ان کے مقابلے میں۔ دعویٰ ایک بار نہیں ہوا، ایک نے تو اس دعویٰ کیا تو پھر جو سوال کیا وہ بتایا بھی گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا نے کہا میں بتائے دیتا ہوں، پھر گننا تمہارا کام ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ کہ بتائے میں دیتا ہوں، گننا تمہارا کام ہے، تاکہ تصدیق بھی تو ہوتی رہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب مقابلے میں آگے ایک صاحب نے اور دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ تاریخ ہے باقاعدہ، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ یہ تھوڑے عرصے کے بعد کی بات ہے۔ دعویٰ کیا مولا علی نے، جب دعویٰ کیا اس کے کافی عرصے کے بعد یہ ایک صاحب نے اور دعویٰ کر دیا، اور کہا کہ جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو۔ تو علی کے مقابلے میں آئے تھے نا جناب، تو جو علی کے مقابلے میں آ جائے ان کے ذلیل کرنے کے لیے مردوں کی کیا ضرورت ہے؟ خواتین خود ہی کر دیتی ہیں علی والی۔ غور کیجئے گا، جب یہ دعویٰ کیا تو مجمع میں ایک علی والی خاتون بھی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا یہ دعویٰ تو علی نے کیا ہے، تم کیسے کر رہے ہو؟ کہا تو جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے بھی پوچھ لو۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کچھ مسئلے پوچھے گی، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی سب پوچھے گی۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، غور کیجئے گا، ایک مسئلہ پوچھا، لیکن یہ جواب تو اس کا بھی نہیں دے پائے۔ پوچھا اس نے مسئلہ ہی، لیکن جواب نہیں دے پائے۔ جب جواب نہیں دے پائے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہمارے دعوے کی ہو رہی ہے توہین، اور میں ہو رہا ہوں رسوا۔ متوجہ رہیے گا، میں ہو رہا ہوں رسوا۔ تو فوراً بات بدلتے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ بھائی یہ بتا کہ مردوں کے بیچ تو کیسے آئی؟ غور نہیں کر رہے آپ، مردوں کے بیچ تو کیسے آئی؟ اس لیے، اور اگر تو اپنی مرضی سے آئی تو تجھ پر لعنت، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی تو شوہر پر لعنت۔ مردوں کے بیچ آئی کیسے؟ تو وہ عورت فوراً جواب دیتی ہے۔ ایسے موقعوں پہ علی والوں کے ذہن اور زیادہ کام کرتے ہیں، تو فوراً علی والی کہتی ہے میری بات چھوڑیے، جو جمل میں آئی تھی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔ یاد ہے اور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ ایسے ہی رسوا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ذلیل ہوتا ہے۔ اب آپ متوجہ ہو جائیے گا، میں نے عنوان جو بنایا ہے وہ عرفان عبادت۔ عبادت کو پہچانیے کیا ہے، عبادت کیا ہے اسے پہچانیے۔ اور کل بھی انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں آپ کے سروں پر مسلط ہونے کے لیے آؤں گا، میں کل بھی، ہاں پریشان نہ ہوئیے گا۔
مسلط رہوں گا کل بھی، غور کیجیے گا۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ صرف مصلی پر کھڑے ہو جانا یہ عبادت ہے، صرف اللہ کہنا یہ عبادت ہے، ہاں صرف روزہ رکھ لینا، حج کر لینا یہ عبادت ہے۔ ارے بھیا، جس فہرست میں نماز ہے، جس فہرست میں روزہ ہے، جس فہرست میں حج و زکوٰۃ ہے، جس فہرست میں جہاد و خمس ہے، اسی فہرست میں تو تبرع ہے۔ نہیں فرما رہے آپ پتہ نہیں متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اسی فہرست میں آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھی ہے۔ دیکھیں یہ ہے ایک عظیم عبادت، اس عبادت کو بھی جائے پہچانا، اس لیے کہ آج کل کے لوگ اس عبادت سے بالکل دور بھاگ رہے ہیں، اس عبادت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس فہرست کی نماز اور روزے ہیں، جس فہرست میں، اسی فہرست میں آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرنا بھی ہے۔ تو جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ویسے ہی آل محمد کے قاتلوں پر لعنت کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت سمجھ کے اسے کیا جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ اکثر یہ کہتے ہیں، اب جملہ سنیے گا، اہل عرفان اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اکثر لوگ یہ کہہ کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ لعنت والی مجلسیں اور ایسی مجلسیں پڑھ دی تو جو آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ سنیے گا عظیم بھائی، جو آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے جو آنے والے ہیں ان کو پہلے ہی روک دیا جاتا ہے۔ تو بھائی لاہور کیوں پڑھتے ہو؟ اچھا خاصا شیطان آنے والا تھا، آپ نے نہیں آنے دیا۔ نہیں فرما رہے آپ، غور کر رہے ہیں آپ نے نہیں آنے دیا۔ اچھا آپ بتائیے، آنے والے تھے یہ کر کے نہیں آنے دیا۔ آپ نے کالج کھولا، متوجہ رہیے گا، بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں۔ کالج کھولا، مجھے بھی ضرورت تھی، میں تھا لائل، ان پڑھ تھا، جاہل تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی جاننے والوں میں سے، آپ لوگوں میں سے کسی نے کھولا ہے، جاننے والے ہیں، چلیے ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ پہنچے وہاں، بھائی میرا بھی ایڈمیشن لے لیجئے۔ آپ نے دیکھا مولانا صاحب آئے، جی سرکار اب ایڈمیشن ہو جائے گا۔ آپ نے فارم وغیرہ دے دیے، فارم وغیرہ میں بھرنے لگا، تو فارم کے ساتھ آپ نے قانون کا پرچہ بھی دیا جس میں کالج کے قوانین لکھے ہوئے تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کالج کے قوانین لکھے ہوئے تھے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ہم نے کہا بھائی دیکھیں میں ایڈمیشن آپ کے کالج میں لے رہا ہوں، بہت اکڑ کے بولا میں آپ کے ایڈمیشن آپ کے کالج میں لے رہا ہوں تو شرطیں میری چلیں گی، آپ کی تھوڑی چلیں گی۔ بھائی آپ پتہ نہیں متوجہ ہیں کہ نہیں ہے؟ شرطیں میری چلیں گی، آپ کی تھوڑی۔ تو آپ کہیں گے بھائی دیکھیں مولانا ہیں آپ قبلہ ہیں ہمارے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ بہرحال آپ کی بڑی تعظیم ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے میری نظروں میں، لیکن آپ کوئی دوسرا کالج دیکھ لیجئے، یہاں تو بھی جو کالج کی شرطیں ہیں وہی چلیں گی۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ یہاں تو جو کالج کی شرطیں ہیں وہی چلیں گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، آپ اپنی شرطیں منوا کے کسی کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، جو کالج کی شرطیں ہیں وہ ماننا آپ کو پڑیں گی۔ تو ابھی شیعت میں آنے کے لیے ان کی شرطیں نہیں مانی جائیں گی، جو شیعت کی شرطیں ہیں وہ ماننا پڑیں گی۔ تو اگر آنے والا آنا چاہتا ہے تو بے شک آئے، سر آنکھو، لیکن فدق ماننا پڑے گا، ظاہرہ کے قاتلوں پر لعنت کرنا پڑے گی۔ اگر اس ذریعے سے آنا ہے تو آئیے۔ اور کر رہے ہیں دیکھیے، آپ متوجہ رہیے گا، میں ایک جملہ کہوں، شاید محسوس فرمائے آپ لوگ اس جملے کو، کہ ساری مجلسیں، اور سال بھر ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، سال بھر ہوتی رہتی ہیں، ساری مجلسوں میں آنے والے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں،
لیکن عزائے فاطمیہ کی مجلسوں میں جب آپ لوگ آتے ہیں تو عزادار کے ساتھ ساتھ ایک ثبوت اور بھی دیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کر رہے ہیں شیعت کی پہچان یہی ہے کہ قاتل زہرا پر لعنت کی جائے. یہ پہچان ہے شیعت کی. کیسی مروت، کیسی محبت. اور پھر اگر مروت ہے، محبت ہے، ملنا ہی چاہتے ہیں تو پھر بے شک ملیے، بے شک مروت کیجئے، بے شک محبت کیجئے. ہمیں صاحب اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہم بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. بس ہمیں اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہر نماز میں، ہر مجلس میں میں آپ کے لیے دعا کروں کہ جہاں قاتل زہرا جائے وہی آپ بھی جائے. اللہ اکبر. ایک سلامات تو بڑے محمد آل محمد. اتنی اجازت ہمیں بھی دے دیجئے. اور کر رہے آپ دیکھیں یہ بہت ضروری چیزیں آج کے دور میں، اس لیے ہمارے بھائیوں کو بہکایا جا رہا ہے، بڑی خوبصورتی سے بہکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ خیبر آج کی ضرورت ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی ضرورت ہے تو نوح کی باتیں یہاں کون سی اب کشتیاں چل رہی ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ کلپ آپ تک بھی پہنچی ہوگی شاید، ابھی جلدی کی بات ہے کہ خیبر، آپ کو کون سا دروازہ اکھاڑنا ہے جو خیبر پڑھا ہے اور سنا جا رہا ہے؟ تو آپ کو کون سی کشتی بنانا ہے جو نوح کا قصہ قرآن میں پڑھ رہے ہو؟ آپ کو کون سا دریا میں راستہ بنانا ہے جو موسیٰ کا واقعہ قرآن میں پڑھ رہے ہو؟ اور کر رہے ہیں آپ کو کون سا پرندے ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھ کے زندہ کرنا ہے جو آپ ابراہیم کا قصہ پڑھ رہے ہو؟ آپ کو کون سا اپنا سجدہ کروانا ہے جو آپ آدم کا قصہ پڑھ رہے ہو؟ کیوں پڑھ رہے ہو یہ سب؟ غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں. اور آخری جملہ یہ بھی کہوں اس سلسلے کا کہ آپ کو کون سا جنت جانا ہے جو حور و غلمان کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک سلامات تو بڑا محمد آل محمد پر. ہاں یہ باتیں بہت ضروری ہیں آج کے دور میں. دنیا آج پتہ نہیں کیا محبت جاگی ہے. یہ محبت نہیں جاگی ہے بلکہ استاد الشہرا جناب اعجاز زیدی صاحب کا مشہور زمانہ شعر کہ کون کہتا ہے بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بولتا ہے. یہ جو کھایا ہے وہ بول رہا ہے. اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں اہل بیت کے خلاف. تو یہ عبادت ہے اہل بیت کے دشمنوں سے لعنت برات کرنا، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا، اور یہ بہت عظیم عبادت ہے. اور خصوصی طور پہ ان دنوں میں کیونکہ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب دن ہے. ان دنوں میں اگر لعنت نہیں کی تو کب کریں گے؟ بہت ضروری. دیکھیے میرے عزیزوں آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کہ جس میں جہاں امام حسین کی مصیبتیں بیان ہوئی ہیں وہیں ظالموں پر لعنت بھی کی گئی. اور لعنت صرف ان پہ نہیں کی گئی ہے جو ظالم کربلا میں آئے. آپ پتہ نہیں متوجہ ہیں کہ نہیں ہے. زیارت عاشورہ ایسی زیارت ہے کہ جس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے. تاکید کی گئی ہے اسے پڑھنے کے لیے، اور خصوصاً عاشورے کے دن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اعمال میں شامل ہے یہ زیارت. اور کر رہے ہیں آپ یہ ایسی عظیم زیارت. اور جب زیارت کریں گے تو اس زیارت میں لعنت، اور لعنت خالی ان پر نہیں کر رہے ہیں جو ظالم کربلا میں موجود تھے. خالی ان پر نہیں ہے بھائی، شمر پر تو نام لے کے لعنت ہے، پسر سعد پر تو نام لے کے لعنت ہے. غور کر رہے ہیں آپ یزید و ابن زیاد پر تو نام لے کے لعنت ہے. بھائی ان پر لعنت ہے. یہ کربلا والے ظالم ہیں جو کربلا میں پہنچے اور اہل بیت پیغمبر پر ظلم کیا. بھائی خالی ظلم یہیں پہ نہیں ہوا ہے، ظلم کی ابتدا تو کہیں اور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی تو لعنت ہونا چاہیے. تو اب زیارت عاشورہ کا فکرہ ہے. ارشاد ہوا فلعن اللہ امتاً اسست اساس الظلم والجور. پروردگار اس پر بھی لعنت کر جس نے ظلم کی بنیاد ڈالی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس نے بھائی زیارت عاشورہ کا فکرہ ہے جس نے ظلم کی بنیاد ڈالی. خالی ظلم کرنے والوں پر لعنت نہیں، جس نے ظلم کی بنیاد ڈالی
اس پر بھی لعنت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیارت عاشورہ پڑھ کے آپ خالی کربلا میں آئے ہوئے ظالموں پر لعنت نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، جملہ بدل دو، ارے آپ زیارت عاشورہ پڑھ کے خالی خنجر چلانے والے ظالم پر لعنت نہیں کرتے، دروازہ گرانے والے ظالم پر بھی لعنت، اس پر لعنت ضروری ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ لعنت بہت عظیم عبادت ہے، اور یہ اب جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے کون نہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، یعنی لعنت یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو کرنے کے لیے شجاع ہونا شرط ہے۔ اللہ اکبر، اور کر رہے ہیں آپ، اسی لیے 9 ربیع الاول کا ایک نام ہے عید شجاع، اس لیے کہ یہ عبادت ہر کوئی کر ہی نہیں پائے گا، اس کے لیے دلیر ہونا شرط ہے۔ یہ عبادت بہت عظیم عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں امام ششم، چھٹے امام کا دور، اور امام معصوم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر امام بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا نوش فرما رہے ہیں امام، غور کیجئے گا، امام کھانا نوش فرما رہے ہیں۔ ایک شخص دوڑا ہوا آیا، امام کے چاہنے والا ہے، دوڑا آیا ہانپتا ہوا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا آؤ کھانا کھاؤ، کہا مولا میں نہیں کھا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جو منظر میں دیکھ کے آ رہا ہوں تو میں اب کھانا نہیں کھا سکتا۔ کیا دیکھا؟ آواز دی، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون چلی آ رہی تھی اور اس کے ٹھوکر لگی، وہ زمین پر تھی تو اس کی پسلیوں میں چوٹ لگی، تو اس نے بی بی سیدہ کے قاتلوں پر لعنت کی، تو حکومتی سپاہی، حکومتی کارندے اسے پکڑ کے گرفتار کر کے دربار لے گئے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دسترخوان کے آداب ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے دسترخوان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کوئی بھی چلا آ رہا ہے اور آپ کھڑے ہو جائیں احترام میں تو ہر ایک کے لیے دسترخوان اجازت نہیں دیتا، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اب وہ آداب چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی عرض کر دیا جائے گا یا آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے گا کہ دسترخوان کے کیا کیا آداب ہیں، کس کے لیے اٹھ سکتے ہیں اور کس کے لیے کھانا چھوڑ سکتے ہیں، غور کیجئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام نے یہ سنا فوراً کھانا چھوڑ دیا، دسترخوان سے اٹھے اور کہا آ میرے ساتھ مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا کہ وہ خاتون باعزت بری ہو جائے۔ ابھی دعا امام کی تمام نہ ہوئی تھی کہ وہ دوڑا ہوا غلام آیا اور کہنے لگا آقا وہ خاتون باعزت بری ہو کے آ رہی ہے۔ لیجئے واقعہ تو تمام ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ارے نتیجہ بالکل سامنے ہے بھائی۔ اس خاتون نے کیا کیا؟ کہا جب ٹھوکر لگی تھی اور یہ گری تھی اور اس کے چوٹ لگی تو اس نے بی بی سیدہ کے قاتلوں پر لعنت کی، اور جب لعنت کی اور یہ خبر امام تک پہنچی تو امام نے دسترخوان کو چھوڑا اور اس خاتون کے لیے دعا کی، تو سمجھایا کہ دیکھو اگر امامت کی دعائیں چاہیے ہیں تو سیدہ کے قاتلوں پر لعنت کرنا پڑے گی۔ اللہ معصوم یوں ہی دعائیں نہیں دیتا۔ کر رہے ہیں، یہ بہت عظیم عبادت ہے لعنت، بہت عظیم عبادت ہے، اس لیے اور لیکن اسی سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں آپ ہو سکتا ہے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایسی عبادت ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہاں کر رہے ہیں دیان الدولہ کربلا میں، آپ فلاں جگہ وہاں جا کے کر کے دکھائیے۔ تو ابھی کووڈ گزرا ہے، نماز عبادت ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہمت تھی تو مسجد میں پڑھ کے دکھاتے، اور نہیں فرما رہے آپ، ہمت تھی، نماز عبادت ہے نا،
تو مسجد میں پڑھ کے دکھائے. کہا نہیں نہیں کووڈ تھا, مسجد میں نہیں جا سکتے تھے, حکمت یہ کہہ رہی تھی گھر میں پڑھو. تو پھر لعنت عبادت ہے, حکمت یہ کہہ رہی ہے جہاں اپنے ہو وہاں کرو. صلوات تو بڑا محمد آل محمد. یہ بڑی عظیم عبادت ہے کہ جسے انسان کو انجام. اور دیکھیے یہ عبادت وہ ہے کہ جس سے بڑی مشکلیں آسان ہوتی ہیں, بہت مشکلیں آسان ہوتی ہیں. لعنت کرنے سے بھی بہت عظیم عبادت ہے, مشکلیں آسان ہو جاتی. میں اپنی بات کروں کہ میں انڈیا سے باہر جا رہا تھا, ایئرپورٹ پہ روکا گیا اور کہا کہ دیکھیے آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں, آپ کو واپس کیا جائے گا. تو میں حل کے لیے کہ مولا میں جا رہا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے, اب حل چاہیے مجھے, وہ بھی جلدی چاہیے. تو میں نے کہا جب تک حل نہیں آئے گا تب تک ہم بی بی کے قاتلوں پر لعنت کرتے رہیں گے. اور 10 منٹ نہ گزرے تھے کہ حل مل گیا. صلوات بڑے محمد آل محمد. ہاں یہ بیتی ہوئی بتا رہے ہیں, یہ بیتی ہوئی بتا رہے ہیں, غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں. تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ہے. یہ میں آپ کو ایک لطیفانہ انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہیں اپنے انڈیائی میں ایک شہر میں مجلس پڑھنے میں گیا اور ایسے ہی باتیں ہونے لگیں. تو ایک صاحب نے ہم سے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ مولانا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہیلمٹ لگانے کا میرا دل نہیں کرتا ہے, تو چیک پوسٹ پہ روکا نہ جاؤں, میں چیکنگ نہ ہو. تو ہم نے کہا قاتل سیدہ پر لعنت کرتے ہوئے نکل جائیے. کہ نکل جائیں گے. ہم نے کہا آزما لیجئے. انہوں نے آزمایا تو واقعا نکل گئے. دیکھا آپ نے لعنت میں کتنا اثر ہے. اور کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیلمٹ لگایا نہ جائے, ہاں وہ اپنی سیفٹی کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ, اس میں ہمارا اور آپ ہی کا فائدہ ہے. تو بہرحال یہ تو میں آپ کی خدمت میں دنیاوی مثالیں دے رہا تھا. عبادت ہے یہ, لعنت عبادت ہے. اب آپ خود دیکھیے شیطان پہ کون ہے اس مجمع میں جو لعنت نہیں کرتا؟ فرعون پہ کون لعنت نہیں کرتا؟ نمرود پہ کون نہیں لعنت کرتا؟ کا سب لعنت کرتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو بھائی یہ بتائیے شیطان کیوں لعنتی؟ کا چونکہ آدم کے مقابلے میں آ گیا. فرعون کیوں لعنتی؟ کا چونکہ موسیٰ کے مقابلے میں آیا. نمرود کیوں لعنتی؟ کا ابراہیم کے مقابلے میں آیا. تو بس شیطان اس لیے لعنتی کہ آدم کے مقابلے میں آیا. فرعون اس لیے لعنتی کہ موسیٰ کے مقابلے میں آیا. نمرود اس لیے لعنتی کہ ابراہیم کے مقابلے میں آیا. اب آپ سے سوال ہے, آدم کیسے بنے؟ موسیٰ کیسے بنے؟ ابراہیم کیسے بنے؟ آواز دی نبی آخر کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا تو اللہ نے کہا ان قطرات کو ضائع نہ کریں گے, ایک قطرے کے بدلے ایک نہیں بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کا رشتہ محمد سے پسینے کا, اللہ اکبر اللہ اکبر, موسیٰ کا رشتہ محمد سے پسینے کا, ابراہیم کا محمد سے رشتہ پسینے کا. تو بھائی آدم کا رشتہ پسینے کا, موسیٰ کا رشتہ پسینے کا, ابراہیم کا رشتہ پسینے کا, ان نبیوں کا محمد سے پسینے کا رشتہ, مگر سیدہ کا پسینے کا رشتہ نہیں ہے, خون کا رشتہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ ہی انصاف کیجئے کہ جب پسینے کا دشمن اتنا لعنتی ہے تو خون کا دشمن رضی اللہ کیسے ہے؟ ایک صلوات تو بڑے محمد عالم. بس میرے عزیزو, باقی انشاءاللہ میں کل میں عرض کروں گا. آج تو ہمارے مظہر بھائی کا حکم ہوا اور میں بھی راستے ہی میں تھا تو فون آیا
کہ شوزب بھائی کی طبیعت خراب ہے، آپ پڑھ دیں اگر وقت ہے تو. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بس پہنچ رہا ہوں، میں پڑھ دوں گا. تو بہرحال میں حاضر ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ عبادت بھی بہت عظیم عبادت ہے، اور شاید نوکری آج کی بھی لکھی تھی. تو جی ہاں، بہرحال پروردگار بحق سید سجاد علیہ السلام جناب شوزب جرولی صاحب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. میرے عزیزو، باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. بہت اہم یہ عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، جس کو بڑے ہلکے میں لے لیا گیا کہ نہیں، لعنت نہیں کرنا چاہیے. اپنا دشمن ہو تو آستینے چڑھا لیں گے، اپنا دشمن ہو تو پھر نہیں چھوڑیں گے، اس گلی سے گزرنے نہیں دیں گے. یہاں تک کہ جو زبان سے، ہاتھ پیروں سے کر سکتے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، جو دولت سے کر سکتے وہ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو پھر سیدہ کے دشمنوں سے مروت کیسی، بی بی کے قاتلوں سے محبت کیسی. پانچویں امام خود فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر ہمارے دشمنوں سے محبت ہوگی، اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. کر رہے ہیں، محبت کا بالکل بھی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس دل میں آدم ہو وہاں شیطان نہیں رہ سکتا، جس دل میں موسیٰ ہو وہاں فرعون نہیں رہ سکتا، جس دل میں ابراہیم ہو وہاں نمرود نہیں رہ سکتا. تو جس دل میں بی بی سیدہ ہوں وہاں ان کے قاتل نہیں رہ سکتے. اور کر رہے میرے عزیزوں، اور پھر آپ سے سوال کرتا ہوں میں، میرے سر پہ امامہ ہے، میرے تن پہ قبا ہے، میرے دوش پہ ردا ہے، اور میں مولا کی نوکری کرتا ہوں، مولا کا غلام ہوں، آپ عزاداروں کی خدمت کرتا ہوں. میں نے اپنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے کسی بزرگ کو ستایا، پریشان کیا. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ کے رک جائیں گے کہ چلیے مولانا ہیں، ذاکر ہیں، امامہ ہے، ابا قبا ہے، غلطی کا احساس ہوگا، معافی مانگ لیں گے، تھوڑی دیر موقع دیا جائے. لیکن اگر ہم سر پہ امامہ، ابا قبا سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کے گھر کی خاتون کو اگر پریشان کیا تو آپ برداشت کریں گے؟ نہ امامہ دیکھیں گے، نہ ابا دیکھیں گے، نہ قبا دیکھیں گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بات آ گئی ہے حرم تک. اب بات ہے حرم تک اور للکارا گیا ہے ہماری غیرت کو. اب ہم نہیں برداشت کر سکتے. میرے عزیزو، ہم کیسے برداشت کریں ان باتوں کو کہ سیدہ کو اس طریقے سے پریشان کیا گیا، اس طریقے سے بطول کو ستایا گیا. ورنہ 18 سال کے سن میں کون بوڑھا ہو جاتا ہے؟ 18 سال کے سن میں کون اسے کے سہارے سے چلتا ہے؟ اکیلی ہے بی بی زہرا کہ جو 18 سال کے سن میں اسے کے سہارے سے چلا. ہاں، میں پوری بات تو نہیں، بس اشارہ کروں گا، باقی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، یہی مال مجلس ہے. ہاں دیکھیے، جب بھی مجلس میں بیٹھا کیجئے، میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں، آخری مجلس سمجھ کے بیٹھا کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں نئی نئی بیماریاں ہیں، اور اٹیک کی بیماری تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، سوچ نہیں سکتے. مولا سب کو شفا دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ جب بھی مجلس میں بیٹھا کریں تو دل کھول کے رویا کریں اور دل کھول کے سنا کریں.
اور زیادہ سے زیادہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھیں. کوشش کریں باقاعدہ طور پہ کہ فرش کیونکہ میرے عزیزوں اب ماحول وہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ہیں مجلسی لوگ ہیں, مجلسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں, ہمارے ذیشان بھائی ہیں, عظیم بھائی ہیں, مشروط بھائی وغیرہ وغیرہ سب آپ دیکھیے یہاں یہ لوگ مجلسوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں. لوگ ان سے پوچھئے کہ تھوڑا سا ماضی میں جائیے تو لوگ خواہش کرتے تھے اور تمنائیں کرتے تھے کہ کہیں مجلس ہو تو چلیں, کہیں مجلس ہو تو چلیں, مجلس ہو تو چلیں. اور آج کا دور یہ ہے کہ کھڑے رہتے ہیں مگر فرش عزا پہ نہیں بیٹھتے. ارے یہاں آ کے زری سے لپٹ کے معافی مانگی ہے کہ مولا ہم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ جو فرش عزا پہ بیٹھ نہیں سکے, ہماری یہ توفیق کیوں سلب ہو گئی مولا, ہم نے کیا ایسا گناہ کیا ہے مولا. اس لیے کہ جس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ فرش عزا پہ بیٹھے گا وہی بیٹھے. ہاں مجبور کے لیے چھوٹ ہے, اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے میرے عزیزو. بس بات ختم ہو رہی ہے. لیجئے اتنی جلدی کون بدل جاتا ہے. ابھی ابھی رسول اس دنیا سے گزرے اور امت ایسے بدل گئی کہ آ کے زہرا سے کہہ رہے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. اللہ اکبر. بس 2 جملے سنے اور ختم ہو گئی مجلس, 1 سے 2 منٹ کے اندر بات تمام ہو گئی. ایسے کون بدل جاتا ہے. کہا جا رہا ہے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. اللہ اکبر. ذرا تصور کرے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اور دوسری بار جو در زہرا پہ امت آئی تو منظر عجب ہے کہ آگ اور لکڑیاں لے کر امت پہنچ گئی, آگ اور لکڑیاں لے کر امت پہنچ گئی. اب تاریخ کہتی ہے کہ دروازے میں آگ لگائی. بس ختم ہو رہی ہے مجلس. آپ تصور کریں گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا. میں وہ جملے نہیں پڑھتا ہوں جو کتاب میں لکھے ہیں, جو کتاب میں لکھے وہ جملے نہیں پڑھتا ہوں مصائب کے. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان جملوں کا حق رونا نہیں ہے, ان جملوں کا حق یہ ہے کہ سن کے مر جایا جائے. اس لیے بس میں اشارہ کروں گا, اگر سمجھ گئے ہوتے ہوئے اٹھیں گے. سننا آزاداروں, تاریخ کہتی ہے کہ امت نے دروازے میں آگ لگائی. اکیلی بطول دروازے کو روکے ہوئے ہے, ادھر سے امت دروازے کو ڈھکیل رہی ہے. بطول فریاد کر رہی ہے, نبی کے نواسے ہیں, نبی کا گھر ہے, نبی کا لباس ہے, اللہ کی کتاب ہے, نبی کا وصی ہے. لیکن امت نے ایک نہ سنی, دروازے کو ڈھکیلا. زہرا کے پسلیوں پر دروازہ گرا, پہلو پر دروازہ گرا, پسلیاں شکستہ ہوئی, محسن کی شہادت ہوئی. شہزادی آواز دیتی ہے, فضا سنبھالو میرا محسن مارنے لگا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. فضا سنبھالو میرا محسن مار ڈالا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ظالم قرآن کے, میں نے کہا نا میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا, پتہ نہیں کون اس جملے کو سمجھ پائے گا کون نہیں سمجھ پائے گا. محسوس کرنا آزادارو. دروازہ بی بی کے پہلو پر ظالم قرآن کے اوپر سے نکل گئے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ظالم قرآن کے اوپر سے نکل گئے, بی بی تڑپ گئی. اللہ اکبر. لیجئے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی کے گلے میں رسی باندھی. ختم ہوئی مجلس, مولا علی کے گلے میں رسی باندھی, علی کو لے کر چلے. جیسے ہی دروازے کے قریب آئے, بس ایک مرتبہ زہرا نے دیکھا, زہرا نے اپنی پسلیوں کے درد کو بھلا دیا, علی کے دامن کو پکڑ لیا. آواز دی میں نہ لے جانے دوں گی. بس ایک ظالم آگے بڑھا, سیدہ کے ہاتھ پہ ایسا تعزیہ نہ مارا. یہ بی بی تاؤم اس آج سے تسبیح نہ پڑھنے پائی. ہائے بی بی زہرا, ہائے سیدہ, ہائے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے سے عبادت کو قبول فرما. گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. یا اولاد انہیں اولاد عطا فرما. روزگار نے روزی نات فرما. مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. بیمار نے شفا کامل فرما. جہاں دارشیاں نے در قرار ان کی جان مال عزت کی فرق. کہاں جانے دشمن اہل بیت ان کو نست و نابود فرما. جو بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما.
یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، زبانوں میں تاثیر عنایت فرما، ہمارے حافظوں کو قوی فرما، جو بیمار نے شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جناب شوزاب صاحب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو انقوان و انصار میں شمار فرما۔ مات السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله واخلاد مني لزارتكم السلام على الحسين وعلى ال ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام علیکم مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم اشرف الشموس یعنی سنفوس یا المدفون برزتوس، السلام علیکم سلطان عرب العجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولایا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فترة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔